ایک جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اے پیاری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے پیاری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے پیاری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اے پیاری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اگر ماں کی عظمت کے حوالے سے بات کریں، ماں کے مقام کے حوالے سے بات کریں تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ محنت کیوں جس نے کبھی اجرت نہیں مانگی۔ ایک ماں ہے، آپ پر کتنا ہی احسان کر دے، آپ اس پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر دیں، لیکن ماں کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ میں نے بیٹا تجھے دودھ پلا کر کے تیرے پر احسان کیا ہے۔ میرے بھائی تاریخ گواہ ہے، میں شعر پڑھتا ہوں۔ وہی ماں کا مقام ہوتا ہے، ماں کی عظمت ہوتی ہے۔ دل میں نفرت محنت کیوں جس نے کبھی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ محنت کیوں جس نے کبھی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر، ایک ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ رات آئی بلا کسی اور یہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق نبی کا جام پلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ عشق نبی کا جام پلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کچھ بدتمیز بکتے ہیں ولیوں کی شان میں، بازار میں مکان میں خود کی دکان میں، لگ جائے گی پابندیاں اس کی اڑان پہ، لگ جائے تالا آج ہی اس کی زبان پہ۔ تیرے نظر وہیں سے چلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ راحت گزی جہاں پہ خدا کا حبیب ہے، دیکھا ہے جس نے چہرے نبی خوش نصیب ہے۔ اسلاف کی کتاب میں تحریر یہی ہے، بغداد سے حدود مدینہ قریب ہے۔ مجھ کو وہیں سے طیبہ دکھاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے۔ قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نا غوث پاک، بلاؤ نا غوث پاک، بغداد میں
نا اس پہ بیٹھو نا میں کیا کروں گا سن کے زمانے کی ہدایت وجہ ہے سکون ہے شہ ضلع کی کرامات بردان افغان سے لینا ہے کیا مجھے موقع ملا تو دیکھنا پوچھوں گا ایک ہاتھ کب جاؤں گا ایران بتاؤ بلاؤ نغازبا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے قدموں میں اپنے مجھ کو سلاؤ نغازبا بلاؤ نغازبا بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے السلام علیکم سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل عشق کرینے کی بات کرتے ہیں سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل عشق کرینے کی بات کرتے ہیں سرور و کیف نہ جینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل عشق کرینے کی بات کرتے ہیں شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں شہ مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں حضرات آپ اپنی ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے کہ ممبر نور پر ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ جس کو پوری دنیا سنیت ثنا خان حبیب کبری آواز پر شاہدہ مقبول بارگاہ سرکار مشاہد ملت ثنا خان محترم بھائی فیصل رضا حشمتی کے نام سے موسوم کرتے ہیں جو یہی ممبئی مہاراشٹرا کا خوبصورت لہجہ جو لاکھوں کروڑوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا ہنر جانتا ہے وہ خوبصورت لہجہ ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں موجود ہے تو دوسری جانب پیکر اخلاص و محبت اندلی پہ گلشن رسالت ثنا خان محترم بھائی ترنم گوڈوی صاحب جو اپنی مکمل شاعری کے ساتھ ممبر نور کی پر موجود ہے یہ تمام تر میرے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں اب کو ایک خطاب سماعت کرنی ہے تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں اور ترنم بھائی کچھ شعر سن لیں مدینے شریف کے حوالے سے حضور کے جالی سے محبت ہے مدینے والے آقا سے محبت ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضور کے نام پر کہہ دے یا رسول اللہ اور فضا میں لہرا کر کے کہہ دے لبیک یا رسول اللہ وہ جالی اور وہ گنبد نبی کا یاد آتا ہے وہ جالی اور وہ گنبد نبی کا یاد آتا ہے ہمیشہ بیٹھتے اٹھتے مدینہ یاد آتا ہے فیصل بھائی شعر سماعت کر لیں وہ جالی اور وہ گنبد نبی کا یاد آتا ہے ہمیشہ بیٹھتے اٹھتے مدینہ یاد آتا ہے گزرتے تھے جہاں سے سرور کونین اے لوگوں گزرتے تھے جہاں سے سرور کونین اے لوگوں وہ گلیاں یاد آتی ہے وہ رقبہ یاد آتا ہے گزرتے تھے جہاں سے سرور کونین اے لوگوں گزرتے تھے جہاں سے سرور کونین اے لوگوں وہ گلیاں یاد آتی ہے وہ رستہ یاد آتا ہے کہیں غارِ حرا کا ذکر جب کرنے لگا کوئی کہیں غارِ حرا کا ذکر جب کرنے لگا کوئی غم امت میں آقا کا وہ رونا یاد آتا ہے کہیں غارِ حرا کا ذکر جب کرنے لگا کوئی غم امت میں آقا کا وہ رونا یاد آتا ہے اور جو چل نہیں سکتا ہے جو اٹھ نہیں سکتا ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے پھر بھی اس کے دل کے اندر در رسول دیکھنے کی خواہش کیا ہوتی ہے تمنا کتنی ہے وہ دیکھیں در رسول پہ کتنے بڑے بڑے دیکھیں در رسول پہ کتنے بڑے بڑے دیکھیں غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھیں در رسول پہ کتنے بڑے بڑے دیکھیں غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھیں عجب یہ عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا عجب یہ عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے عجب یہ عشق ہے جو بیمار اٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے حضرات آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے خطیب اہل سنت ناشر مسل کے اعلیٰ حضرت خطیب ذیشان عالم حق بیان حضرت اللہ حضرت اللہ مولانا اکبر حسین صاحب قلعہ کا استقبال کریں اور اپنے بیداری کے ثبوت دیں سیدی سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف کی دھرتی سے رقم تراز ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میری تقریر کا خلاصہ ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرم نبی، سبحان اللہ، نہ سبحان ہمیں اور آپ کو رسول اللہ کا شرم ہے، نہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ہم دن میں کھیل کود میں مست رہتے ہیں اور رات میں سر شام سے صبح تک نیند کے آغوش میں رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، شہد دکھائی زہر پلائی، ہے نا، شہد دکھا کر کے یہ دنیا ہمیں اور آپ کو زہر دے رہی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اور محترم سامعین، میں نے قرآن عظیم کی دو چھوٹی سی سورت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ ایک سورت کے مطابق تو یہ شعر پڑھا اور دوسری سورت جو میں نے تلاوت کی اس کے مطابق آپ شعر سنیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے، دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت مبارکہ سے اپنے آپ کو مشرف فرمایا، جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا زیب عنوان قرار دیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کا جینا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو ہم نے تلاوت فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ارشاد فرماتا ہے دلوں کو چین، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ انہیں دونوں آیت مبارکہ کے ساتھ میں آپ سے کچھ نصیحانہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھو، مثنوی شریف میں حضرت روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگوں کے واقعے سے ہم اور آپ عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو اچھا بنائیں۔ حضرت مثنوی روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں مولانا روم تحریر فرماتے ہیں، ایک نادان انسان تھا، ایک ناعقل والا آدمی تھا۔ وہ آدمی دیوار کے اوپر سورج کی روشنی دیکھی تو دیوار چمک رہی تھی، دیوار منور تھی۔ وہ دیوار کو روشن سمجھ کر کے، دیوار کو اجالا سمجھ کر کے اور دیوار سے دل لگا لیا۔ لیکن اس نادان کو یہ نہیں معلوم تھا، اس ناعقل والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ دیوار روشن اور منور نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ جب سورج کی روشنی آگے بڑھ جائے گی، دھوپ ختم ہو جائے گی تو یہ دیوار بے وقات ہو جائے گی، یہ دیوار بے نور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، اس نادان کو معلوم نہیں تھا، اور جب سورج کی روشنی ڈھلی، دھوپ ختم ہوئی تو وہ دیوار پہلے کی طرح بے منور اور بے روشن ہو گئی۔ وہ نادان انسان اپنی نادانی پر پچھتانے لگا، یار میں نے بلا وجہ اس دیوار سے دل لگایا، اس کا عاشق بنا، ہمارا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دیوار جیسے پہلے بے نور تھی آج بھی بے نور ہے۔ عزیزان گرامی، یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ آج ہم دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر کے دنیا میں اپنا دل دے بیٹھے ہیں، دنیا کو اپنے گلے سے لگا لیے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیے ہیں، اس کی محبت میں گرویدہ ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب میدان محشر میں دنیا کی حقیقت کا راز کھلے گا تو ہم اور آپ اپنی
नादानी पर पछताएंगे और मैदान महशर में हमें और आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल सकती है। आओ देखो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ये नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल और नबी कायनात के पहले खलीफा है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम एक सहाबी है, वो इरशाद फरमाते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि हम और सहाबे किराम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने पानी मांगा पीने के लिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह पाक में पानी और शहद पेश किया गया। पानी और शहद जब आपकी बारगाह में दिया गया, आप अपने लबे मुबारक से जब पानी लगाते हैं तो पानी को नीचे करके और बेतहाशा ज़ारो के तार रोना शुरू फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके साथ जितने सहाबा थे सब रोने लगते हैं। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं, हम लोगों ने सोचा कि अब इनसे कोई कुछ पूछने के लिए तैयार ना होगा, सहाबे किराम में किसी की जुरात और हिम्मत ना होगी कि हजरत सिद्दीक से कुछ पूछे। लेकिन तमाम सहाबे किराम कुछ देर के बाद खामोश हो जाते हैं और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलसल रोते रहते हैं। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होते हैं, हुजूर रोने की वजह क्या है? आप क्यों रो रहे हैं? आखिर आपके रोने की वजह है क्या? हजरत सिद्दीक अकबर ने जो बयान फरमाया मुसलमानों, उसको गौर से सुनो और अमल करो। सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, आए मेरे साथियों सुनो, एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह के साथ थे, रसूलुल्लाह के हमरा थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज आई और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अपने से दूर कर दिया। आवाज मैंने नबी की सुनी मगर हमारे आसपास कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। फिर नबी कायनात की बारगाह में दोबारा वो चीज आई और नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है, या अल्लाह के रसूल, आपने हमको अपने से अलग कर दिया, आपने हमको अपने से दूर भगा दिया, मगर आपके आने के बाद आने वाले लोग हमें गले से लगाएंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने किसी को भगाया है, मैंने आपकी आवाज सुनी है मगर मुझे आसपास कोई चीज दिखाई नहीं दी। हजरत रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दोस्त सिद्दीक़ अकबर, ये दुनिया थी जो मेरे पास आई थी, मैंने उसको अपने पास से दूर भगा दिया, उसने दोबारा मेरे पास आई और अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने हमको अपने से दूर कर दिया मगर आपके बाद आने वाले लोग हमको गले से लगाएंगे और हम में गुम होकर के रह जाएंगे। मुसलमानों, आज हमारा और आपका वही हाल है। हम दुनिया की चमक दमक में मस्त है, न रसूलुल्लाह का शर्म है, न अल्लाह का खौफ है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया का जीना नहीं मगर धोखे का माल है। और मैंने दूसरी जो आयत मुबारक तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन और सुकून अल्लाह के जिक्र से होती है। अल्लाह के जिक्र से कैसे होती है? हज़रात आओ मैं बुजुर्गों का वाक़या आपके सामने पेश करूं ताकि आपका ईमान रोशन और मुनव्वर हो। एक बुजुर्ग कुरान अज़ीम के 28वें पारे की जब सूरह पढ़ते हैं, युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान करती है। बुजुर्ग ये आयत मुबारक पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अभी दिल ही में सोचे थे, या अल्लाह, जब ऐसी बात है, ऐसा मामला है तो हमें किसी चीज की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती है। अभी दिल में बुजुर्ग सोचे थे कि आपको इस्तिंजे की जरूरत पड़ गई, उस बुजुर्ग को पेशाब की हाजत पड़ी, बुजुर्ग ने एक लोटे में पानी भरा इस्तिंजा करने के लिए, तहारत हासिल करने के लिए, पाकी लेने के लिए। जब बुजुर्ग लोटे में पानी भर के उठाते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस लोटे से अल्लाह अल्लाह की सदा आने लगती है, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो जाती है। बुजुर्ग ने दिल में
سوچا کہ اس کو پیشاب خانے میں لے جانے کیسے، اس سے تو اللہ اللہ کی صدا آ رہی ہے، یہ لوٹا اللہ اللہ بیان کر رہا ہے، اس کو کیسے استنجا خانہ میں لے جائے۔ بزرگ نے لوٹے کو وہی رکھ دیا اور آگے بڑھے، وہ سوچے چلو مٹی کے ڈھیلے کو لے لیتے ہیں اور اس سے استنجا کر لیتے ہیں۔ جیسے بزرگ آگے بڑھ کر کے مٹی کے ڈھیلے کو اٹھائے، اس مٹی کے ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ حیران و پریشان ہوئے، ماجرا کیا ہے یا اللہ، اب ہم استنجا کیسے کریں؟ ڈھیلے سے بھی استنجا نہیں کر سکتے ہیں، اس سے بھی پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ اللہ کی صدا کر رہا ہے، اللہ اللہ کی آواز نکال رہا ہے، اور جو اللہ کی آواز نکالے اس سے پیشاب کیسے سکھائے؟ حضرات اتنا سوچنا تھا دل میں کہ رحمت الہی پکار اٹھی، اللہ کی رحمت پکاری، اے میرے نیک بندے سن لے، اے میرے عزیز بندے سن لے، میں ان تمام چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو اس لیے نہیں سننے دیتا تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائے، تمہارا کاروبار نہ ٹھپ ہو جائے۔ آخر جب تم سب کی آواز سنو گے تو پیشاب پاخانہ کرو گے کس سے، پاکی حاصل کرو گے کس سے، کس پانی سے نہاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ جب گئے ہاتف غیبی سے آواز آئی، بزرگ فوراً دل میں توبہ کیے اور اللہ کا سجدے شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ پتہ چلا کہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں لگی ہے، اگر غافل ہے تو حضرت انسان ہے، اگر غافل ہے اللہ کے ذکر سے تو ہم اور آپ ہیں۔ زندہ باد لکھے کا ذکر کون کرتی ہے؟ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ بزرگوں کا واقعہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اسے سن کر کے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو، ہم اور آپ اس سے درس اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں جا رہا تھا، ایک میڈھک کو دیکھا، میڈھک تو سمجھتے ہوں گے، ایک میڈھک کو دیکھا جو اسی جگہ پہ رہ کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی پورے دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری تحریر فرماتے ہیں، میں نے اس میڈک سے پوچھا، میڈک تو کب سے یہاں ہے اور کب سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، وہ میڈک حضرت عبد الرحمن صفوری سے عرض کرتا ہے، اے نیک اللہ کے بندے، میں 70 سال سے مسلسل اسی جگہ پہ رہ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے دل جمعی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ سے ہم سے اچھا تو وہ جانور میڈھک نکلا جو 70 سال سے ایک جگہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرات آؤ دیکھو، وہی عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں کسی شخص نے ایک پرندہ پکڑ کر کے، ایک چڑیا پکڑ کر کے لایا اور تحفے میں پیش کیا۔ اللہ کے ولی حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے تحفے کو قبول فرماتے ہیں، اس شخص کے تحفے کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں۔ جب کچھ عرصہ گزرا، کچھ ایام گزرے تو وہ پرندہ بڑی منت و سماجت کے ساتھ اللہ کے محبوب ولی سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب بندے، آپ تو بڑی آزادی کے ساتھ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کا لطف اٹھاتے ہیں، اور ہمیں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے سے روک کے رکھے ہو، ہمیں پنجرے میں قید کر کے رکھے ہو۔ حضرات حضرت سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمیں اس پرندے کے اوپر رحم آیا اور ترس آیا۔ رحم آنے کے بعد میں نے اس پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا۔ جب وہ پرندہ اڑنے لگا تو عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی جنید سنو، جب کوئی شخص، کوئی پرندہ جب ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو صیاد کے ہاتھ شکار کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے دین بیان فرماتے ہیں کہ پیڑ اس وقت کاٹا جاتا ہے جب اللہ کے ذکر سے
से गाफिल हो जाता है। सयाद के हाथ में शिकार जानवर उस वक्त होता है जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। परिंदा अर्ज करता है, अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के वली जुनैद सुन लो, हम परिंदे उस वक्त सयाद के हाथ में आते हैं जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होते हैं। हमने सिर्फ एक दिन, कितना, परिंदा कह रहा है, हमने सिर्फ एक दिन अल्लाह के जिक्र से गफलत की और हमें ये नतीजा मिला कि हम सयाद के हाथ शिकार कर लिए गए और पिंजरे में कैदो बंद हो करके कैदो बंद की सोबतें और मशक्कतें झेली और बर्दाश्त की। ये कहना था, वो उड़ने लगा और हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके ऊपर रहम फरमाया। ये कहते हुए उड़ गया और उड़ने के बाद चला गया, लेकिन वापस दोबारा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी मुलाकात के लिए, आपकी ज़ियारत के लिए वो परिंदा आया करता था, वो परिंदा तशरीफ लाता था और हजरत जुनैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपके दस्तरखान पे खाना खाया करता था। जब हजरत जुनैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल शरीफ हो गया, आप इंतकाल फरमा गए, तो उस परिंदे को मालूम हुआ, वो परिंदा आया उड़ करके और आपके कदमों में गिर करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अजीजाने गिरामी, ये परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में लगा रहता है और अगर गाफिल होता है और नतीजा उसे मिलता है तो वो अपने नतीजे पर नादिम होकर के तौबा करता है। हजरत जुनैद की बारगाह में अर्ज करता है, ए अल्लाह के वली, मैं आपको गवाह बना करके वादा करता हूँ आज के बाद कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहूंगा। अजीजाने गिरामी, वो जुनैद बगदादी की बारगाह में आया और आपके विसाल शरीफ के बाद आपके पायतानी गिर करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हजरात, ये जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हदीस पाक में है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब वली बने तो अल्लाह ने सारी कौम को आपका फर्मा बरदार बना दिया। आपकी हुकूमत चरिंदो परिंद पर हो गई, आपकी हुकूमत सारी कायनात पर हो गई। अजीजाने गिरामी, आओ फिर वाकया देता हूँ, अर्ज करता हूँ, सुनो और नोट करो दिल में। आज तहैया करके उठो, इस जश्न गौसुल वरा से मैं ये तहैया करता हूँ सच्चे दिल से, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहूंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ये अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं और इतने अजीम बंदे हैं कि हमारे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम शख्सियत आपके मुरीदों में शामिल हुए। आओ देखो, हजरत इब्राहिम बिन अदहम एक मर्तबा बादशाह थे, बादशाहों ने दुनिया को छोड़ करके अल्लाह का दीवाना बने हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये तारिकुल सल्तनत है, बादशाह थे। एक मर्तबा अपने बादशाह महल में, शाही मकान में, शाही तख्त पर आराम फरमा रहे थे। रात के वक्त इत्तेफाक से आपके छत पर, आपके शाही महल के छत पर किसी के चलने और दौड़ने की आवाज आई। बादशाह इब्राहिम बिन अदहम सोचते हैं, या अल्लाह ये कौन है, ये कौन मेरी छत पे दौड़ रहा है, आखिर है कौन, किसकी जुरात है बादशाह के महल पर रात के सन्नाटे में दौड़े और चले। वो अपने शाही महल के खिड़की से अपने सरी मुबारक को बाहर निकाल करके और देखना शुरू किए। फरमाते हैं, कौन मेरी छत पर दौड़ रहा है, जिन्नात है या इंसान है। इतना कहने के बाद आपको एक आवाज आई। क्या आवाज आई? कहा कि हम ऊंट तलाश कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दिया मगर हातिफे गैबी से आवाज सुनाई दी, ऐ इब्राहिम बिन अदहम सुनो, हम लोग ऊंट तलाश कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, क्या शाही महल में तख्त पर आपको ऊंट मिल सकता है? जब इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इतना फरमाया तो ऊपर से आवाज आई, ए इब्राहिम बिन अदहम, जब शाही महल के शाही तख्त पर हमें ऊंट नहीं मिल सकता है तो सुन लो, शाही महल के शाही तख्त पर बैठकर तुम्हें खुदा भी नहीं मिल सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी आवाज सुननी थी, आपके दिल पर असर अंदाज हुई, आपने सल्तनत को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कुछ अय्याम गुजरे। अय्याम गुजरने के बाद में आप एक दरिया के किनारे पर गए
اور وہاں بیٹھ کر کے اپنی پھٹی پرانی گدڑی سوئی سے سلنے لگے۔ اللہ اللہ، ادھر سے آپ کا جو پہلے وزیر رہ چکا تھا اس راستے سے واپس آیا اور آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے عرض کرتا ہے حضور یہ معاملہ، آپ شاہی محل کو چھوڑ کر کے، بادشاہت کو چھوڑ کر کے فقیروں والی زندگی اختیار کر لیے ہو، یہ پھٹی پرانی گدڑی سل رہے ہو۔ حضرات جب وزیر نے اتنا کہا، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اور دریا میں پھینکنے کے بعد میں فرمایا اے وزیر جا میری سوئی لے کر کے آ۔ اللہ اللہ، جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے وزیر سے اتنا کہا تو وزیر دل میں سوچ رہا ہے اب لو نئی بات، کیا دریا میں گری ہوئی سوئی یا پھینکی ہوئی سوئی مل سکتی ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ سمندر سے ہزاروں مچھلیاں، سمندر سے ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے اور پانی سے گردن باہر نکال کر کے عرض کرتی ہے حضور یہ لے لیجئے سوئی، حضور یہ سوئی لے لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا وہ وزیر یہ ماجرا دیکھ کر کے حیران اور ششدر رہ گیا، حیران اور پریشان ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا اے وزیر سنو، وہ فانی بادشاہت تھی، وہ دنیا کی بادشاہت تھی، اللہ نے ابھی تک سروں کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اب جب میں نے سروں کی بادشاہت کو چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں دلوں کی بادشاہت عطا فرما دی، ہمیں ولایت کی بادشاہت عطا فرما دی۔ وہ دنیا کی بادشاہت ختم ہونے والی تھی اور یہ روحانیت والی بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی دنیا پر تو ہم اور آپ مر رہے ہیں، اسی دنیا پر ہم اور آپ اپنی جان کو دے رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف نہ رسول اللہ کا خوف۔ آؤ واقعہ دیتا چلو اور آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ بزرگوں کے واقعے کو سنو اور اپنے ایمان میں جلان تازگی پیدا کرو اور اپنی زندگی کو سنوارو۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، وہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو واقعہ سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اے میرے اہل و عیال، اے میرے بال بچوں سنو، جب کوئی شے کوئی چیز ذکر خدا سے غافل ہو جاتی ہے تو ہلاک و برباد کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی پرندہ کوئی جانور صیاد یعنی شکار کے ہاتھ میں پھنستا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس لیے وہ پھنسا۔ یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنائے تھے۔ ایک مرتبہ وہی بزرگ ندی پر مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئے، اور مچھلی کا شکار کرنے کے لیے گئے تو آپ نے ساتھ میں اپنی چھوٹی بچی کو لے لیا، اپنی بچی کو ساتھ میں لیا، ندی پر پہنچ گئے۔ ندی کے کنارے پہ پہنچ کر کے سمندر سے مچھلیوں کو پکڑ رہے ہیں، کسی طرح سے اس کو گرفتار کر رہے ہیں اور پکڑ کر کے اس مچھلی کو اپنی چھوٹی بچی کو دے رہے ہیں۔ جب آپ مچھلی اپنے حساب کے مطابق پکڑ لیے، مچھلی پکڑنا بند کیے تو اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی لاؤ مچھلیاں مجھے دو، بیٹی لاؤ مچھلیاں مجھے دو۔ بیٹی نے کہا ابا جان میں نے تو مچھلیوں کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا۔ ابا نے کہا بیٹی ایسا کیوں کیا؟ سارے دن کی محنت پر تو نے پانی پھیر دیا، میں نے بڑی محنت و مشقت سے دریا سے مچھلیاں پکڑی تھی، تو نے واپس دریا میں ڈال دیا۔ بچی نے جو جواب دیا مسلمانوں سنو، بچی نے کہا ابا حضور آپ ہی تو بتایا کرتے تھے، آپ ہی تو واقعہ سنائے تھے بزرگوں کا، جب کوئی پرندہ کوئی جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے تو وہ صیاد کے ہاتھ گرفتار ہو جاتی، پکڑ لی جاتی ہے۔ جب آپ کسی مچھلی کو پکڑے تو میں نے سوچا یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے اسی لیے پکڑی گئی، واپس میں نے دریا میں ڈال دیا، واپس میں نے دوسری مچھلی کو دریا میں ڈال دیا، اسی طریقے سے میں نے ساری مچھلیوں کو دریا میں ڈال دیا۔ اپنے دل میں سوچا اے ابا حضور ایسا نہ ہو ان غافل مچھلیوں کو کھانے کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے ہم اور آپ ہمارے اہل و عیال گھر والے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، یہ بزرگوں کا واقعہ ہے۔ آج ہم اور آپ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور اللہ سے تعلق توڑ چکے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کو چین، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے اور اپنے یاد میں ہمیشہ ہمیں اور آپ کو مشغول رکھے۔ حضرت امام اعظم کا ایک چھوٹا سا واقعہ، آخری واقعہ۔ حضرت امام اعظم کو شاید سب جانتے ہوں، مسائل شرعیہ میں، شرعی مسائل میں ہم اور آپ جن کی اقتدا کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ جب اس نے سوال کیا تھا تو اس وقت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف 62 سال کی تھی۔ کتنی؟ 62 سال کی تھی۔ اس نے پوچھا حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہماری عمر 2 سال ہے۔ توجہ مسلمانوں، حضرت امام اعظم جن کی ہم اور آپ ابتدا کرتے ہیں، جن کے مسئلے کے مطابق ہم داڑھی رکھتے ہیں، جن کے مسئلے کے مطابق ہم وضو بناتے ہیں، جن کے مسئلے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کے مسئلے کے مطابق ہم نیت باندھتے ہیں، وہی امام فرماتا ہے ہماری عمر 2 سال کی ہے۔ حضرات کوئی بڈھا آپ سے کہے ہماری عمر 2 سال 3 سال کی ہے، آپ آنکھیں پھاڑ کر کے اسے دیکھیں، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھنے لگا اور امام اعظم نے سمجھ لیا یہ حیران ہے، یہ میری بات سے پریشان ہے۔ حضرت امام نے فرمایا اے سوال کرنے والے سائل سن لے، ویسے حقیقت میں میری عمر 62 سال کی ہے، لیکن ہم نے اپنی 62 سال عمر میں سے 60 سال کو نہیں شمار کیا، 60 سال کو نہیں گنا، صرف 2 سال کو اس لیے گنا کہ ان 2 سالوں میں کبھی بھی اللہ اور رسول کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوا۔ ان 60 سالوں میں کبھی کبھار، پورا نہیں، ان 60 سالوں میں کبھی کبھار اللہ اور رسول کے ذکر سے غافل ہو جاتا تھا۔ اس لیے میں نے ان 60 سالوں کو اپنی عمر نہیں سمجھتا ہوں، نہیں شمار کرتا ہوں، لیکن جو 2 سال میں نے آپ کو بتایا ان 2 سالوں میں ایک لمحہ کے لیے میں نے اللہ رسول کے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملے ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک برباد ہو جاتے۔ عزیزان گرامی دیکھو، اگر ایک لمحہ کے لیے بزرگان دین اللہ رسول کے ذکر سے غافل ہو جاتے تھے تو اس لمحہ، اس گھڑی کو اپنی زندگی، اپنی عمر شمار نہیں کرتے تھے، اور جن لمحہ میں رہ کر کے اللہ رسول کو یاد کرتے تھے اسی لمحہ کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتے تھے، اور فرماتے اگر یہی 2 سال امام اعظم کو نہ ملا ہوتا تو امام اعظم ہلاک اور برباد ہو جاتا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ہم کتنے ٹائم اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں؟ ہمیشہ تو دنیا کی چمک دمک میں مست رہتے ہیں، دنیا کے خرافات میں، دنیا کے لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ رسول کو میدان محشر میں منہ کیا دکھاؤ گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ عزیزو، میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر میرے بیان کرنے میں کسی طرح سے سبقت لسانی سے عمدن سہون شرعن کسی طرح سے کمی غلطی ہوئی ہو مولا، میں ان تمام غلطیوں سے ان تمام سامعین کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ان تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ عزیزان گرامی، ٹائم ختم، اشارہ ہو رہا، ورنہ جس نام کی نسبت سے جلسہ منسوب ہے اس کا ایک واقعہ سناتا، اگر اجازت ہو تو 1-2 منٹ۔
حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، انہی کے نام سے یہ جلسہ منسوب ہے، جشن غوث اعظم۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اللہ نے اگر ہمیں اور آپ کو دولت سے نواز دیا، ہمیں اور آپ کو دولت سے سرفراز کر دیا، تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور سب سے پہلے تو علماء کرام کو، علماء اور حفاظ کو یہ سیٹھیا خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ لیکن سنو، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھو، اپنے زمانے میں سب سے بڑے مالدار اور تاجر حضور غوث اعظم تھے۔ حضور غوث اعظم کے مال کے بارے میں سنو گے تو سونے کی کھوٹی میں ان کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے سے ایک بزرگ سر پہ کپڑا کا ایک گٹھل لے کے جا رہا تھا اور رو رہا تھا۔ غوث اعظم نے پوچھا، بزرگ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا، حضور میں نے بہت محنت و مشقت سے یہ کپڑا بنا اور تیار کیا، بہت قیمتی ہے، اس لیے تیار کیا کہ بادشاہ خریدے گا اور مجھے روپیہ پیسہ مل جائے گا، میرے بال بچوں کے پیٹ کی پرورش ہوگی۔ لیکن کیا ہوا؟ بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ حضرت غوث اعظم نے کہا کیوں؟ کہا بہت یہ قیمتی ہے، بہت مہنگا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کتنا مہنگا ہے؟ کہا یہ کپڑا بچھا دیا جائے اور سونے کے سکے سے اسے بند کر دیا جائے، سونے کا سکہ اس پر بچھا دیا جائے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا بزرگ اپنے کپڑے کو بچھاؤ۔ کپڑا بزرگ نے بچھایا، اپنے غلام کو حکم دیا لاؤ سونے کا سکہ اور اس کے کپڑے کو بند کر دو، ڈھانپ دو۔ غلام سونے کا سکہ لایا، اس کے کپڑے پر بچھا دیا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اے بزرگ سونے کا سکہ اٹھا لے، کپڑا مجھے دے دے۔ حضرت غوث اعظم نے کپڑا لیا اور درزی کو بلا کر کے وہ کپڑا سلنے کے لیے دے دیا۔ درزی لے گیا سلا۔ اتفاق کیا ہوا؟ ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا۔ ایک آستین کا کپڑا، دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا، وہ آستین کا کپڑا کم پڑ گیا۔ درزی نے کہا حضور ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا سنو تمہارے پاس ٹاٹ کی بوری ہے؟ درزی نے کہا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اسی ٹاٹ کی بوری کا یہ لگا دے، ٹاٹ کی بوری کا یہ آستین بنا دے۔ وہ ٹاٹ کی بوری کی آستین سل کے لگا دیا۔ حضرت غوث اعظم قیمتی جبہ پہن کر کے اور جب بغداد کے گلیوں میں نکلے، آپ کا دیوانہ داہنے طرف سے دیکھتا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا، مگر بائیں طرف جب ٹاٹ کی بوری دیکھتا تو دل برداشتہ ہو جاتا، دل شکستہ ہو جاتا۔ عرض کرتا حضور معاملہ کیا ہے؟ اتنا قیمتی کپڑا اس میں ٹاٹ کی بوری۔ غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں ایمان کو تازہ کرو اور سب کو عزت دو، سب سے پہلے علماء حفاظ کو عزت دو۔ غوث اعظم نے فرمایا سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے بادشاہوں کا نفس توڑتا ہوں۔ بادشاہ گھمنڈ کرتے ہیں نا کہ بہت قیمتی لباس میں پہنتا ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا قیمتی لباس پہن کر کے بادشاہوں کا گھمنڈ توڑتا ہوں اور ٹاٹ کی بوری کا آستین لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دولت سے اللہ نواز دے، گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے اور علماء کرام کی شان میں گستاخیاں بکتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کتاب اٹھا کر دیکھ لو، جو علماء کا گستاخ ہوگا، علماء کی توہین کرے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے امام اور مجدد ہیں، فرماتے ہیں جو علماء کا گستاخ اور توہین کرنے والا ہوگا، مرنے کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، اس کا چہرہ پچھم سے پھیر دیا جائے گا۔ مسلمانوں یہ واقعہ اس لیے دے رہا ہوں ہم اور آپ سب کو عزت دیں، اللہ اور رسول کے خوف اور محبت کو اپنے دل میں بسائے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر الکلمات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔